وہ آپ لوگوں سے نہیں کسی نے نہیں ڈائیلاگ کرنا کرنا چاہتے پولیٹیشن، تو آپ لوگ ان کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے؟ یہ کون سے رولز اجازت دیتے ہیں اس کی سر؟ نو نو، بالکل نہ، بالکل ان کو کسی نے سولٹری کنفائنمنٹ میں نہیں سر رکھا. آج دعویٰ ہی کیا از گیا ناٹ ان سولٹری کنفائنمنٹ. یہ غلط ہے، یہ دعویٰ غلط ہے، یہ دعویٰ غلط ہے. اور ان کی بیگم اور بھی نہ کہہ ہی رہی ان ہیں. سے کوئی اچھا آپ کہہ رہے فیسلٹی ہیں جو کہ ہے وہ واپس. سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھی نہیں ہے، اور ان کی سابق جو جمامہ جی گولڈ سمتھ بالکل. ہیں وہ کہہ رہی ہیں نہ ان کو کسی سے بھی ہاں اجازت ہے فون پہ بات کرنے کی، بلکہ ان کے صاحبزادے ان کو خط تک نہیں لکھ سکتے، خط بھی اجازت نہیں ہے نہ لکھنے کی نہ موصول ہونے کی. اور یہ تو آپ کے سر آپ کا پریزن رولز جو نہیں ہیں، تو انہوں نے کتنے، رول انہوں نے 538 رول ہاں 546 یہ تو بالکل سب خط و کتابت کی اجازت پریزن دیتے ہیں، پریزن گیون کہ پریزن سپرنٹینڈنٹ پڑھ جی سکے جی اور کرپٹو میں بالکل نہ ہو. اجازت ہے. تو اجازت وہ کہتی میرے بیٹے لکھ ہی ہاں نہیں سکتے. بالکل اجازت ہے، بالکل. نہیں تو وہ انہوں نے وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ سے پوچھ کے لکھنا ہے، وہ لکھ کے بھیجیں. انہوں نے تو وہیں پہ وہاں سے لکھ کے بھیجنا ہے نا. اچھا سپرنٹینڈنٹ آگے کر دے گا، یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ میرا دعویٰ جو ہے وہ، سر میرا آج کل دعویٰ تو تب آئے سپرنٹینڈنٹ گا نا آپ کہ سب سے جب تگڑا وہ ان ہے. کے، جب وہ خط. نہیں کوئی تگڑے کی نہیں، کوئی تگڑے کی بات نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ کہ اس کی ذمہ داری تو ہے نا. دیکھیں ان کی جو کسٹڈی ہے ان کی وہاں پہ، یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ ان کے کھانے کو چیک کیا جاتا ہے، تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کون ذمہ دار ہے؟ سر ابھی سپرنٹ تک ذمہ دار سر ہے. وہ تو لکھ لیں گے بیٹھ کے، اس نے لکھنے پہ اپنی کون سی اسے اپنی پابندی ذمہ ہے؟ داری پوری نہیں سپرنٹینڈنٹ کرنی. بھیجے گا بھی کہ نہیں، سوال یہ ہے. اور جو ادھر سے خط آئیں گے وہ ان کو دے گا بھی کہ نہیں؟ ادھر بھئی پابندی ہے آپ جمامہ گولڈ چلے سمتھ کہہ رہی ہیں. چلے وہ ادھر بھیجیں تو صحیح نا. پابندی کو پہلے خود بخود ہی نا پابندی سر لگا میں کے ویسے رکھیں. 3 دفعہ پوچھ وہ چکی ہوں، بھیجیں. آپ 2 باتوں کا جواب دے دیں. کیا آپ بحیثیت ایک بڑی اعلیٰ مقام پہ بیٹھے ہوئے تگڑی شخصیت ہیں سیاسی، آپ خود گارنٹی کر سکتے ہیں کہ ان کے صاحبزادوں کی ان سے نمبر 1 بات ہو جائے؟ اور دوسرا سوال، کیا سہیل افریدی کی ملاقات جو ہے وہ اس جمعرات ہوگی؟ دیکھیں سہیل افریدی صاحب نہ تو وکیل ہیں اور نہ ہی ان کے فیملی ممبر ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیٹیشنز کو بھی یہ دو ملنے کی چیزیں ہیں. اجازت دی ہوئی ہے، given that he's a leader of a big political اور party. لیکن کسی کو جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل جو ہے وہ کنسلٹیشن کے لیے تو ملنے کی اجازت نہیں دی. جو عدالت نے حکم دیا ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ان اکارڈنس ود لا. سر معاملہ پالیٹکس یہ ہے از کہ لیگل یہ ان لاسٹ کے ٹائم بڑے چیک. محبوب، ان کے محبوب جج جو تھے، دیکھیں سن لیں، ان کے ایک محبوب جج تھے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب. وہی فیصلہ فرما کے گئے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی کو جب سزا ہو جائے، نہ وہ پولیٹکس کر سکتا ہے، نہ وہ کسی پارٹی کو ہیڈ کر سکتا ہے، نہ وہ کسی سیاسی فیصلے میں شامل ہو سکتا ہے. یہ رانا سارا صاحب ہی سارا ان کا کیا دھرا ہی ہمیں سارا خبر ان مل کے رہی آگے ہے آ رہا کہ ہے. آج کی تمام تر ملاقات کو فیسیلیٹیٹ بیرسٹر گوہر نے کیا ہے، بڑا ان کا کام رہا ہے اس کے پیچھے، ایسا ہی ہے؟ بیرسٹر گوہر چیئرمین گوہر پی ٹی آئی نام کے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے ان کی بات جیل حکام سے ہوئی ہو اور انہوں نے یہ بات کی ہو. جس طرح سے میری بھی انفارمیشن ہے کہ عظمیٰ صاحبہ سے ملاقات سے پہلے بات ہوئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ یہاں پہ جو پریس کانفرنس اور یہ جو پولیٹیکل یہاں پہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ نہ کریں آپ. اور انہوں نے شاید وہاں پہ کی بھی نہیں ہے، کوئی بیان اگر دیا ہے تو بعد میں کسی اور جگہ پہ آ کے دیا ہے. اور سر یہ بتائیے گا کہ نیچرلی مریم نواز شریف صاحبہ کے انڈر ہی ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ، تو آپ لوگ کس حد تک فلی آن بورڈ ہیں یا با اختیار ہیں؟ دیکھیں اس میں بااختیار سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی لا وائلیٹ ہوتا ہے تو سپرنٹینڈنٹ سے یہ تو پوچھا جائے گا نا، ہوم سیکرٹری پوچھے گا یا جو بھی کنسرنڈ اتھارٹی ہے وہ پوچھے گی کہ یہ وہاں پہ آپ کیا تماشا لگوا رہے ہیں. تو تماشا تو آج یہ پھر بھی لگ رہا آپ ہے کا نا، 1 اختیار مہینے ہے سے اگر بات نہ آپ. کرا کے. اگر آپ جیسے فار انسٹنس میں آپ کا عرض کروں سر، پہلے سیکیورٹی کا کہا گیا ہم نے دیکھا، لیکن اب آج آپ لوگوں نے عظمیٰ خانم کو ملوا دیا، کوئی بھی ایسا سیکیورٹی ہیزرڈ نہیں ہوا. تو دفعہ نہیں 144 تو آپ لوگوں نے لگائی، کالج ہاں اسکول یونیورسٹیز آپ لوگوں نے بند کیے نہیں کاروبار. نہیں بات تو یہی تھی نا کہ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ وہاں سے ڈائریکشن انسٹرکشنز لی جاتی کہ بھئی فلاں جگہ پہ گھراؤ کرو، فلاں جگہ پہ جلاؤ کرو، فلاں کو یہ کہہ دو، فلاں کو وہ کہہ دو.
تو یہ چیزیں جو ہے وہ یہ لا پرمٹ نہیں کرتا، رولز اس کی اجازت نہیں دیتے، سر وہ اور اس لا کو اور ان رولز کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ اس کا سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے، اس نے کرنا ہے، کوئی کسی اور نے جا کے وہاں پہ تو نہیں کرنا۔ ہاں، اور دوسرا سر کوئکلی وہ صحت یاب تو ہیں لیکن غصے میں بہت ہیں، یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی۔ بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ جو ملے ہوں ان کو اس بارے میں صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہی انہی کو اندازہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں غصے میں بہت سخت ہیں، اور ابھی بھی آپ یہ نہیں گارنٹی کر پا رہے کہ اب معمول کے مطابق ملاقاتیں ہوئیں گی کہ نہیں۔ تو سر دوسری بات بتائیے، چائے کی پیالی میں ایک اور طوفان ہے جو معمول کے مطابق ان اکارڈنس ود لا اگر وہ ایکٹ کریں تو ملاقاتیں، جو رولز ہیں، جو لا ہے، اگر وہ اسی کے مطابق ملاقاتیں کریں تو بالکل جو ہے وہ ملاقاتیں ہوں گی۔ لیکن اگر انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے اسلام آباد پہ چڑھائی کروانی ہے، اسلام آباد پہ حملہ کروانا ہے، کسی اور جگہ پہ امن و امان کی صورتحال پیدا کرنی ہے، اور ان ملاقاتوں کو فار دس پرپز یوز کرنا ہے، تو پھر یہ ملاقاتیں تو نہ ہوئی نا، سر ہم دیکھ ملاقات رہے کا ہیں، تو پرپز ہی اور سر ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہے جو بڑا مشکل ہو رہا ہے آپ لوگوں کی حکومت کے لیے، اس کے اوپر آپٹکس کو ہینڈل کرنا۔ وزیر اعظم اسلام آباد کی بجائے آپ کے لاہور پہنچ گئے، پھر اپنے بڑے بھائی میاں صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، محسن نقوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، لیکن ایک طرح کی مکمل پن ڈراپ سائلنس ہے۔ ایک ماحول کی بات ہوتی ہے سر، حکومتیں ان ہیومرز کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، سو از دس اے اسٹارم ان اے ٹی کپ یا واقعی مسئلہ ہے کوئی؟ قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے، قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایسے خام خواہ جو ہے میڈیا کو جب کوئی خبر نہیں ملتی تو اس قسم کی خبر جو ہے وہ تراش لی جاتی ہے۔ دیکھیں، آئین میں جب امینڈمنٹ ہوتی ہے تو پھر آگے لاز نے امینڈ ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر رولز فریم ہوتے ہیں، رولز کی اپروول ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک بہت بڑا حساس انسٹیٹیوشن جو ہے وہ معرض وجود میں آنے جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کی نوک پلک، یہ ساری چیزیں بڑی احتیاط سے جو ہے وہ مرتب ہونے والی ہیں، اور ان کے اوپر کام ہو رہا ہے، سر ایوری میں تھنگ تو از ان بلکہ پروگرس۔ اسی تو جیسے یہ حساسیت کو ہائی مکمل لائٹ ہوتی کر ہیں رہی تو ہوں جس اس کی کے بعد آپ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر، بیکاز یہ واقعی اتنا حساس معاملہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ وزیر اعظم کا واپس نہ آنا اسلام آباد میں، لاہور بھی چلے جانا، ان کا ایک پورا ٹرپ ایک ایونٹ بن گیا ہے، فلائٹ ان کی مانیٹر ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ان کے اپنے مشیر ہمارے ٹاک شوز میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں وہ ادھر پہنچے ہیں، وہ ادھر پہنچے ہیں، انٹرنیشنلی یہ سٹوری رپورٹ ہو رہی ہے، تو اوائڈ تو کیا جا سکتا تھا نا سر اسے۔ نہیں دیکھیں، یہ خواہ مخواہ جو ہے وہ یہ سٹوری بنائی جا رہی ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ یہ جیسے ہی وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تو یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، کب اس تک میں سر؟ کون سا اسی کوئی ہفتے؟ پرابلم ہے؟ میرا خیال ہے کہ اسی ہفتے ہو جانا چاہیے، ہو جائے گا، لیکن اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ اس میں جو ہے وہ بات کو جو ہے وہ شک میں ڈالا جا رہا ہے، کبھی سر بڑے بی میاں بی سی صاحب کے رپورٹ حوالے کر رہے سے ہیں بات آل، کی بٹ جا سر رہی ہے، یہ دیکھیں کبھی نا، یہ اسد عمر صاحب کی ایک ٹویٹ پڑھتی ہوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے معاملے پر عوامی اختلاف ہوا تھا۔ وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی اور میں ایک ساتھ چل رہے تھے اور معاملہ بظاہر حل ہو چکا تھا، مگر شاہ جی نے مجھ سے کہا اسد جی درار تو پڑ گئی نا۔ پتہ نہیں کیوں آج یہ بات یاد آ گئی، اسد صاحب کہہ رہے ہیں۔ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، انہیں بے شک پرانی یاد آئی ہے، لیکن کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور سر لاسٹلی اسی ہفتے کی آپ نے خبر تو دے دی، لیکن 4 کروڑ لوگوں کی ڈائریکٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو بھی خطرہ ہے آپ لوگوں سے۔ کے پی کے کو یہ خطرہ ابھی صرف زبانی کلامی ڈسکشن میں ہی ہے، یا دس شوڈ بی سم تھنگ جو ان کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے؟ یہ ڈسکشن میں ہی ہے، اور یہ اس حکومت کے رویے پہ جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہوگا۔ اگر وہ حکومت جو ہے وہ وہاں پہ جو دہشت گردی سے نبردہ آزما جو ہماری فورسز ہیں ان کے راستے میں حائل نہ ہو، اور اگر وہ افغان مہاجرین کی وہاں سے جو ان کو بھیجا جا رہا ہے، یعنی اگر وہ وفاق کی پالیسی کے راستے میں حائل نہ ہو تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کر کے کوئی بیٹھا کہ وہاں پہ گورنر راج لگانا ہے۔
ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی آف کورس رویے پہ منحصر ہے، مگر سر آپ ریئلائز کرتے نا کہ ابھی تو بات آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن جسٹ ایز اے لٹل کوئک فوڈ فار تھاٹ سر، کل کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج کریں، مگر کل کو گورنر راج لگ گیا، آپ نے ایک پاپولرلی الیکٹڈ حکومت کو ہٹا دیا، تو نہ لاجسٹک آبسٹیکلز رہیں گے ان کو، نہ گاڑیوں میں بیٹھنا پڑے گا، نہ ادھر آنا پڑے گا، نہ کسی سے مار کھانی پڑے گی، باہر نکل کے تو پھر جو دھنگا فساد کریں گے یا کیوس پھیل سکتی ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا نا سر، ایک پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے وہاں، سو وہ آپ لوگوں نے سوچا ہے؟ یہ تو رویوں کا سوچ لیں، مگر اس کا جو ان فال چیزوں آؤٹ ہے کو یا بیک لیش ہے وہ آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا ہے؟ بہرحال ان چیزوں کو پوری طرح سے اسیس کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جو ہے جو میں نے بات کی ہے کہ یہ ابھی آپشن جو ہے وہ زیر غور ہے، جب یہ آپشن زیر غور ہے تو یہ ساری جزویات جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تھاٹ پروسیس ہو رہا ہے، اور سر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، دارالحکومت لیکن میں ایک آپشنز اور آر آپشن انڈر بھی ڈسکس ہو کنسیڈریشن۔ رہی ہے، میں نے کہا آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کے کانوں پہ تو نہیں پڑی، ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کی آپشن بھی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، 28ویں ترمیم جیسی کوئی یہ بات ہے؟ صرف یہ آپشن جو ہے نا، یہ فار ڈسکشن جو ہے نا، اس کو فلوٹ کیا جا رہا ہے، ایسی کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ تو مانے آپ کے فلوٹ کیا جا رہا ہے۔ اٹھائیسویں ترمیم جو ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جو ایشوز پبلک ریلیٹڈ ایشوز ہیں ایسا کیا رہ گیا ہے ان سر کے جس کے اوپر لیے اگر 28ویں ترمیم کنسنسس کی ہو ضرورت جائے، ہے؟ کچھ رہ گیا ہے؟ جی یہ این ایف سی ہے، یہ مرکز اور صوبوں کے درمیان جو ہے وہ فنڈز کی تقسیم میں بیلنس کی بات ہے، یہ پاپولیشن کی بات ہے، یہ سر ادھر تو ہیلتھ بلاول صاحب کہہ ریلیٹڈ چکے ایشوز ہیں کہ ہیں، یہ تو آگ لگانے کے مترادف ہے۔ یہ لوکل باڈی ہے، تو اس کے اوپر بات تو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، ہمیں اس کی قدر ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہوگا تو وہی جو کنسنسس سے ہوگا، وداؤٹ کنسنسس تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ والی بات کو نہیں آپ سنجیدگی سے لے رہے؟ نہیں 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 نہیں، ہو ہی نہیں رہی، یہ تو صرف آپ نے جو ہے وہ یہ بات میں جو ہے ہی ہوں وہ سر۔ میدان میں ہوا میں ٹھیک ہے چھوڑ دی ہے، ٹھیک ہے سر، میں ہوا ہی میں ہوں۔ چھوڑ دی ہے آپ نے، ٹھیک ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ سر بالکل حاضر ہم ہی ہیں سر۔